اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد حوزہ علامہ عابد مہدوی صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اگرچہ پیغمبر کی ولادت کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ 12 کو ہوئی، بعض کہتے ہیں 17 کو ہوئی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس چکر میں ہی کیوں پڑتے ہیں، اس اختلاف میں کہ 9 کو ہوئی ہے، 12 کو یا 17 کو، آپ پورے مہینے کو یا بلکہ پورے ہفتے کو ہفتے وحدت کے طور پر منائیں۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کیا تھا اور وحدت کی اہمیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ یہ موقع فراہم کیا ہے کہ خاص طور پر ربیع الاول کے اس مہینے میں اس موضوع پر جو ہے وہ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا جو ہے وہ شرف حاصل ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پر جو ہے وہ اسلام آیا ہے اس لیے تاکہ لوگوں کے درمیان محبت جو ہے محبتیں بانٹیں اور ان کو ایک دوسرے کے قریب کریں، دلوں کو جو ہے۔ اور رسول خدا کی زندگی اور رسول خدا کی شخصیت اور رسول خدا کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور رسول خدا خود وہ مرکز و محور ہیں کہ جس کے گرد یہ امت جمع ہو سکتی ہے، جس کے عنوان سے یہ امت جمع ہو سکتی ہے۔ وہ چراغ ہیں جس کی روشنی تمام مسلمان جسے جو ہے کسب فیض کرتے ہیں۔ رسول خدا نے جب ارشاد فرمایا حتیٰ اس جملے کے اندر کہ ستفترق امتی الی 73 فرقہ، اس کے اندر بھی ان 73 فرقوں کو اپنی امت کہا ہے۔ اب اس امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر توڑیں گے تو ہم کمزور پڑ جائیں گے۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، اور ایک کنفرم ہے، اتفاق میں برکت ہے، اتحاد میں برکت ہے، اتحاد ایک طاقت ہے، قوت ہے، قدرت ہے۔ اور دشمن کے مقابلے میں اگر ہم متحد نہیں رہیں گے، کمزور ہو جائیں گے، تو پھر یہاں پر جو ہے ظاہر سی بات ہے ہم ناکام ہو چکے ہیں پہلے بھی اور آئندہ بھی ناکام ہوں گے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں، چونکہ مسلمان بلاد اسلامی کی تعداد 57 اسلامی ملک ہیں، بلکہ 60 ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ 50% سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد دنیا کے اندر جو ہے حتی مغرب میں، مشرق میں رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چونکہ متحد نہیں ہیں اور وحدت میں نہیں ہیں، لہٰذا یہ الگ الگ ہیں، لہٰذا سب الگ الگ غرب کی جو ہے وہ غلامی کر رہے ہیں۔ اگر یہ سب متحد ہوتے، یہ تمام اسلامی ممالک اگر متحد ہوتے، ایک اتحاد اسلامی جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، اگر اتحاد اسلامی وجود میں آتا تمام مسلمان ممالک مل جاتے، جیسے ابھی اتحاد یورپی ہے، اتحاد سوفیتی تھا، اسی طریقے سے اگر ایک اتحاد اسلامی وجود میں آتا ان عظیم اہداف کے لیے، جن اہداف کے لیے انبیاء آئے، رسول آئے، اسلام آیا، مثلا فرض کے رسول خدا آئے، ائمہ اہل بیت آئے جنہوں نے کربلا میں قربانیاں دیں اور دیگر اصول کے اندر قربانیاں دیتے رہے، اگر ان اہداف کے لیے ہم جمع ہو جاتے تو ایک طاقت بن جاتے، دنیا ہماری تقلید کرتی، دنیا ہماری غلامی کرتی، دنیا ہماری اطاعت کرتی، ہم جو ہے وہ دنیا کی غلامی، کافروں اور کفار اور مشرکین کی ہم غلامی نہ کرتے۔ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، قاعدہ نفی سبیل کے مطابق ہم چلتے، جبکہ آج ہم ایک زمانہ تھا کہ کفار و مشرکین مسلمانوں کو جزیہ دیتے تھے اور آج ہم ان کو جزیہ دے رہے ہیں۔ ہم اس مرحلے پر کیوں پہنچے؟ کیونکہ ہم جو ہے وحدت کی لڑی میں نہیں پروئے گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحدت سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جب آپ وحدت کا نعرہ لگاتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شیعہ اپنے عقائد سے جو ہے وہ دستبردار ہو جائیں یا سنی اپنے عقائد سے دستبردار ہو جائیں، تو وحدت کا مفہوم کیا ہے کہ اس سے مراد شیعہ سنی کی وحدت ہے یا تشیع اور تسنن کی وحدت ہے؟ دیکھیں، یہ اہم ترین وہ سوال ہے جس کو ظاہر سی بات ہے یہ جو نظریہ پرداز لوگ ہیں ہمارے، جنہوں نے وحدت اسلامی کا جو نظریہ پیش کیا ہے، انہوں نے خود اس کی حقیقت اور اس کی ماہیت اور اس کی حدود کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ان میں اہم ترین جو شخصیات ہیں ان میں ایک خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور رہبر معظم ہیں، اور شہید مرزا مطہری، اور دیگر جتنی بھی شخصیات اس موضوع میں موجود ہیں، چونکہ اصل امام خمینی ہے۔ وحدت سے مراد یہاں پر جو ہے کئی قسم کی وحدتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کو اگرچہ ہم اس کو علمی موضوع میں لے جائیں گے تو بہت تفصیل ہے، ہم اس میں نہیں جاتے، لیکن میں مختصر کر کے جو ہے نا آپ کے لیے خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہاں ایک وحدت جو ہے وحدت واقعی اور حقیقی ہے، جسے وحدت فلسفی کہا جاتا ہے۔ اس معنی میں کہ خارج کے اندر
کچھ چیزوں کے درمیان، دو چیزوں کے درمیان جو مابہ الاشتراک ہے اور مابہ الامتیاز ہے، اس مابہ الامتیاز کو مٹانا شروع کریں، ختم کرنا شروع کریں، اس طرح سے کہ دو چیزیں ایک چیز بن جائے، جوڑنا شروع کریں، انضمام کرنا شروع کریں. یہ وحدت واقعی ہے. یہ اس معنی میں وحدت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کسی جہت سے. مثال کے طور پر ابھی اس وقت جو ہے وہ عالم اسلام کے اندر جو جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں ان کے درمیان ایک کچھ چیزیں مابہ الاشتراک ہیں، مشترکات ہیں ہمارے درمیان، اور کچھ چیزیں جو ہے مفترقات ہیں. اور یہ جو مابہ الامتیاز ہے، جو فلسفی زبان میں کہا جاتا ہے، جو مفترقات ہے، جن چیزوں میں ہمارا اختلاف ہے، یہ ایک دو چیزیں نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور اہم ترین چیزیں ہیں، اور واقعی اور حقیقی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر قومیت کے درمیان اختلاف، مسلمانوں کی کئی قومیں اس وقت جو ہے دنیا کے اندر موجود ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ زبانی اختلاف ہے، لسانی اختلاف ہے، لباس اور ثقافت کا اختلاف ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا آپ یوں کہیں کہ جغرافیائی اختلاف ہے، مذاہب کا اختلاف ہے، مذاہب کا اختلاف ہے، جغرافیائی اختلاف ہے، مختلف اسلامی جو ہے ممالک موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ آیا مابہ الامتیاز مٹائیں یا مذاہب کا جو اختلاف جو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ کہ اہم ترین اختلاف ہے تاریخ کے اندر، مابہ الامتیاز کو مٹائیں. مثال کے طور پر پاکستانی جو ہے، مثلا لباس کی بات، پاکستانی لباس پہننا چھوڑ دیں، ایرانی لباس پہننا چھوڑ دیں، ایک مشترک لباس بنائیں، یا پاکستانی ایرانیوں میں ضم ہو جائیں، یا ایرانی پاکستانی میں ضم ہو جائیں. یا یہ جو جغرافیائی حدود ہیں، جو جیسے بھی وجود میں آئے ہیں، یہ حدود موجود تو ہیں نا، ان کی ایک حقیقت تو ہے، ان حدود کا خاتمہ کر دیں، پاکستان ایران میں ضم ہو جائے، ایران پاکستان میں ضم ہو جائے، مثلا کوئی ملک ایران میں ضم، یہ تصور ہے اتحاد کا. اسی طریقے سے ہی زبانیں ہیں، مثلا اردو زبان ختم ہونی چاہیے، صرف عربی بولیں، عربی ختم ہو، فارسی بولیں، یہ مراد ہے. یا اسی طریقے سے جو ہے شیعہ مذہب جو ہے وہ اپنے تمام تر تشخصات کے ساتھ ختم ہو جائے، سنی مذہب ختم ہو جائے، یا صرف شیعہ ختم ہو سنی بن جائے، یا سنی ختم ہو شیعہ بن جائے، یا سنی اور شیعہ کے درمیان جو مابہ الامتیاز ہے، جو اختلافی مسائل ہیں، ان کو وجود صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے، بالکل ختم کریں، اور مشترکات پر مشتمل ایک نیا دین بنا دیا جائے. کیا یہ مراد ہے اتحاد کا؟ شہید مرتضیٰ مطہری اور امام خمینی اور اسی طریقے سے جو ہے رہبر معظم مختلف مقامات پر صراحت سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قسم کا اتحاد جو ہے، جو کہ اتحاد واقعی، اتحاد عقائدی اور فکری ہے، یہ اصلا نہ قابل عمل ہے، نہ جو ہے وہ قابل تعقل ہے، اور نہ ہی یہ مفید ہے، اور نہ ہی یہ قابل عمل ہے. نہیں ہو سکتا ہے اور نہیں ہونا چاہیے. یہ انسان کی آزادی کے خلاف ہے. بلکہ اس کے مقابلے میں ایک اور اتحاد ہے جسے کہا جا سکتا ہے اتحاد اعتقادی و فکری کے مقابلے میں، یا اتحاد واقعی اور نظری کے مقابلے میں ایک دوسری قسم ہے جسے کہتے ہیں اتحاد عملی و خارجی. اتحاد عملی، یہ جو اتحاد عملی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ سنی سنی رہے اپنے تشخص کے ساتھ، شیعہ شیعہ رہے اپنے تشخص کے ساتھ، پاکستانی پاکستانی رہے اپنی ثقافت کے ساتھ، ایرانی ایرانی رہے اپنی ثقافت کے ساتھ، عرب عربی رہے اپنی ثقافت کے ساتھ، عراق عراق رہے، پاکستان پاکستان رہے اپنے جغرافیائی اس تشخص کے ساتھ، ایران ایران رہے. لیکن یہ جو مختلف اکائیاں ہیں مسلمانوں کی، جو مختلف ممالک کی شکل میں، مختلف قوموں کی شکل میں، مختلف لسانوں کی شکل میں، ان سب کے تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو ایک عظیم ہدف کے نیچے جمع کرنا، یہ ہے اتحاد حقیقی. ایک بڑے اور خطرناک دشمن کے مقابلے میں، جو نہ شیعہ اور سنی کو کے درمیان فرق کرتا ہے، نہ پاکستانی اور ایرانی میں فرق کرتا ہے. اور اسی طریقے سے صرف دشمن مراد نہیں ہے یہاں پر، بلکہ اس عظیم ہدف کے نیچے جب انسان نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ کا مطلب ہے ظلم کا خاتمہ، الا اللہ کا مطلب ہے چونکہ اللہ کی صفت عینی ہے عدالت کا قیام ہے، وما ربک بظلام للعبید، ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا نفاذ. اور اس قسم کی جو دیگر جو اہداف ہیں جن کے لیے انبیاء آئے، مثلا تزکیہ نفس ہے، انسان کی تربیت ہے، تعلیم ہے، ان اہداف کے لیے ان تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے تشخص کے ساتھ قبول کرتے ہوئے اس عظیم ہدف کے نیچے جو ہے پرودنے کا نام اتحاد اسلامی ہے. یعنی جس طرح بھی آپ حزب اللہ کو دیکھیں، حزب اللہ شیعہ ہے اور حماس سنی ہے، بالکل دشمن کی نظر میں اتنا ہی حماس ان کا دشمن ہے جتنا حزب اللہ ان کا دشمن ہے. بالکل درست ہے، بالکل درست. یہ واقعاً اتحاد کے اندر جو ہے نا وہ اس کا ایک ہدف جو اتحاد کا بتایا جا رہا ہے وہ یہی ہے. امام خمینی جو ہے وہ اپنے بعض کلمات کے اندر صحیفہ نور کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اتحاد سے مراد اخوت اسلامی کا جو ہے وہ ایجاد کرنا ہے. جس طرح سے رسول، جیسے اسلام ناب محمدی، اسلام المحمدی الاصیل کا جب عنوان چھیڑتے ہیں امام خمینی، جب بیان کرتے ہیں، اس کے ضمن میں یہی ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن کی جو مشہور آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةً، کیا ہے آگے آیت جو ہے نا وہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا.
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. یہ اصل وہ طریق ہے جس کی طرف جو ہے امام خمینی بلاتے ہیں وحدت اسلامی کے عنوان سے، کہ جو دشمنی اور نفرتیں جو عصر جاہلی میں لوگوں کے درمیان ایجاد ہو چکی تھی، قبیلے کے نام پر مثلا جو ہے، غیرت کے نام پر، یا دیگر چیزوں کے مثلا مذہب اور دین کے نام پر جو دشمنیاں اور نفرتیں ایجاد ہو گئی تھیں، ان تمام نفرتوں کو جو ہے مٹا دیں. اور اس وقت بھی مسلمانوں کے درمیان جو حقد ہے، جو بغض ہے ایک دوسرے سے، جو دوریاں ہیں، عدم اعتمادی کی جو فضا قائم ہوئی ہے، اس تمام فضا کو ختم کر کے ایک اخوت کی فضا قائم کرنا، ایک دوسرے پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، یقین کرنا، اس کو بھائی سمجھنا، یعنی یہ اصل ہے. سنی رہتے ہوئے شیعہ کو اپنا بھائی سمجھے، شیعہ رہتے ہوئے سنی کو اپنا بھائی سمجھے، سنی رہتے ہوئے اپنی جان شیعہ پر نچھاور کرتے ہوئے فخر محسوس کرے، شیعہ رہتے ہوئے سنی پر اپنی جان نچھاور کرتے ہوئے فخر محسوس کرے. اور یہ کام ہوا ہے، یہ ایسا نہیں کہ ناقابل تحقق ہے. آپ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اہل سنت سے جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم نے کتنی عظیم جانیں قربان کی ہیں اس انقلاب نے، اس تشیع نے، اور اس پر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے. مثلا حاج قاسم سلیمانی کی قربانی ہم نے پیش کی، یا دیگر جو قربانی، شہید حسن نصر اللہ جیسی ہستی اس عصر حاضر کا ایک عظیم لیڈر اس دنیا سے چلا گیا، اتنی بڑی قربانی ہم نے پیش کی ہے. ہمیں اس پر افسوس نہیں ہے، بلکہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اپنے اہل سنت بھائیوں، جو کہ ہماری جان ہے. اب نے کہا جان ہے کا مطلب کیا ہے؟ جان ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہے. یہ ہم نے کر کے دکھایا، اور انہوں نے بھی کیا ہے. اس کے مقابلے میں ایسے نہیں کہ انہوں نے بھی کیا ہے. اور واقعاً جہاں ضرورت پڑی ہے انقلاب اسلامی کا ساتھ دینے کی، وہاں پر جو ہے حماس نے کھل کے انقلاب کا ساتھ دیا، ولایت فقیہ کا ساتھ دیا، ایران کا ساتھ دیا ہے. اس قسم کی ہم فضا چاہتے ہیں جہاں، یعنی جس طرح سے میں ابھی آپ سے ایک شیعہ ہونے کے ناطے جب بات کرتا ہوں تو بالکل اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، مجھے کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی. اسی طریقے سے ہی اگر میں کسی سنی عالم دین کے ساتھ اگر ایسے بیٹھ جاؤں، یا وہ میرے ساتھ اگر ایسے بیٹھ جائے، وہ بھی بغیر کسی جھجک کے جو ہے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے پر اعتماد و بھروسہ رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہوئے، ایک دوسرے کے مقدسات کا خیال رکھتے ہوئے گفتگو کرے. جس طرح سے کہا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ اصل وہ حدیث، وہ فارمولہ ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ اتحاد وجود میں آ سکتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح ابھی آپ نے بیان کیا ہے کہ اتحاد یا وحدت کی طرف دعوت دینے والے امام خمینی ہیں، تو بعض لوگوں کا اشکال بھی یہی ہے کہ یہ امام خمینی نے دعوت دی ہے، یہ امام خمینی کا نظریہ ہے، تو کیا ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں بھی وحدت کی دعوت ہمیں ملتی ہے؟ بہت ہی اچھا اور اہم ترین سوال ہے، واقعی درست فرما رہے ہیں. دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں نا امام خمینی نے دعوت دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر امام نے اس موضوع کی طرف جو ہے لوگوں کو متوجہ کیا ہے. یعنی ہم مثال کے طور پر ایک حقیقت جو ہے وہ واقعیت میں موجود ہوتی ہے، لیکن ہم متوجہ نہیں ہوتے. ایک ایسا فرد آتا ہے جو اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کو کشف کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے. مثال کے طور پر مثلا پانی کا فارمولہ H2O ہے، آج نہیں ہے وہ H2O، وہ شروع سے ہی پانی کا فارمولہ یہی تھا. انسانیت بہت دیر سے متوجہ ہوئی ہے. اسی طریقے سے وحدت اسلامی میں جیسے کہ خود قرآن مجید نے بیان فرمایا نا، اس طرح سے یہ انما المؤمنون اخوہ، یہی تو ہے وحدت اسلامی. قرآن کے بنیادی ترین اصولوں میں سے، جیسے رہبر معظم میں ارشاد فرمایا، کہا وحدت اسلامی ایک تکتیک نہیں ہے، ایک ہیلہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے، ایک ادوات نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ چیز کا ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ ایک اصل قرآنی ہے جو انسان کی حتی فقیہ اور مجتہد کے طرز تفکر پر مؤثر ہوتا ہے. یعنی اس حد تک اصل قرآنی ہے. اسلام کا ایک بنیادی اصل ہے جو حتی ایران کے اندر یا دیگر اسلامی ممالک کے اندر جب دستور لکھا جاتا ہے، کہا یہ وحدت اسلامی اس پر بھی مؤثر ہوتا ہے، اور ایران کے اندر بھی مؤثر رہا ہے. یعنی یہ ایک ایسا بنیادی اصل ہے. یعنی جس طرح سے ایک توحید اصل ہے جو مؤثر ہے نا، یعنی انسان کے سلوک میں اور عمل میں اور انسان کے طرز تفکر میں، اسی طریقے سے وحدت اسلامی، اخوت اسلامی ایک مبنی ہے، ایک اصل ہے جو انسان کے طرز تفکر میں اور انسان کی عملی زندگی میں مؤثر ہوتا ہے. اس حد تک ہے. یہ اصل قرآن کے اندر موجود تھا، یہ اصل جو ہے احادیث کے اندر موجود تھا. اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں تفصیل سے چیزیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن ہمارے فقہا، ہمارے علماء اہل سنت کے کچھ ایسے اسباب و عوامل کی وجہ سے ہم اس صنف کی آیات اور احادیث سے جو ہے ہم دور ہو گئے. مختلف جس طرح ہے کہ صلوا فی مساجد ہے، بالکل درست، ان کے جنازوں میں شرکت، بالکل شارکوا جنائزہم، اسی طریقے سے وہ روایت بہت زیادہ ہیں، اگر ہم اس میں جائیں گے تو پھر تفصیل میں ہوگی. تو ایک اور اس میں سوال یہ ہے کہ اب دیکھیں، ایک طرف تو فقہا وحدت کی دعوت دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ چیزیں جو وحدت کی راہ میں رکاوٹ ہیں ان سے بھی منع کرتے ہیں. جس طرح آغا سستانی کا فتویٰ ہے، رہبر معظم انقلاب کا فتویٰ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے. تو یہ بھی وحدت کی خاطر ہے. درست ہے، بالکل اسی طریقے سے ہے. اب آپ اس مسئلے کو اس طرح سے دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا وحدت اسلامی، تو یہ ایک صرف نعرہ نہیں ہے، یہ ایک شعار نہیں ہے.
یا ایک یہ وحدت ظاہری نہیں ہے، بلکہ ہم ایک وحدت واقعی کی طرف دعوت دیتے ہیں، وحدت خارجی جو خارج میں متحقق ہو اور عملی ہو، یعنی صرف الفاظ کی وحدت نہیں ہے، یہ ایک شعار و نعرہ نہیں ہے۔ جب ہم خارج کی طرف بلاتے ہیں نا تو اس کے مبانی کی تنقیح کرتے ہیں اور اس کے میں موجود جو رکاوٹیں ہیں ان سے ہم دوری کا اور اجتناب کا حکم دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے نا وہ اصل یہی ہے کہ ہم جب وحدت کی طرف بلاتے ہیں تو اہل سنت کے ظاہر سے بات ہے مقدسات ہیں، غلط ہیں یا صحیح ہے یہ ایک الگ کہانی ہے، یہ قابل حل نہیں ہے، وہ بحثیں ہوتی رہی ہیں تاریخ کے اندر، کوئی نہ سنی شیعہ ہوا نہ شیعہ سنی ہوا ہے، نہیں ہوتا۔ لیکن اب یہ ہے کہ ان کا ایک مقدس ترین ہستیاں ہیں جن کا وہ احترام کرتے ہیں، اگرچہ وہ ہماری نظر میں ان کی بعض ہستیاں جو ہے وہ ان کے حوالے سے ہمارا موقف سلبی رہا ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، اس معنی میں کہ ان کے موقف کو نہیں مانتے، ان کا جو کردار ہے اس کو ہم قبول نہیں کرتے، جس طریقے پر مثلا فرض کریں انہوں نے جو حکومت کو حاصل کیا ہے اس کو ہم صحیح نہیں سمجھتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سب کو شتم کریں، گالی گلوچ دیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ، یا ان کی توہین کریں یا ان کے سامنے اس قسم کے ابحاث چھیڑیں، مثلا ایسے موضوعات پہ بات چیت کریں، یا حتیٰ ان کو جو ہے وہ اپنی دلیل کے ذریعے سے بعض وہ نہیں چاہتا پھر بھی آپ اپنا عقیدہ اس کے اوپر ٹھوسنا شروع کریں، یہ چیزیں جو ہے وہ درست بالکل نہیں ہے اور روح اسلام کے خلاف ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ خود گالی گلوچ، سب و شتم اور تہمتیں اور یہ چیزیں خود فی حد ذاتی حرام ہے، کسی کے اوپر نہیں کر سکتے، یہ خود حرام ہے، یہ خود فعل حرام ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم کریں گے تو اس سے فتنہ و فساد یعنی برپا ہو جائے گا معاشرے کے اندر اور امت ٹوٹ جائے گی اور اسلام کمزور ہوگا۔ اب آگے دیکھیں نا اسلام دنیا کے اندر کہاں موجود ہے، اسلام کا وجود یہی مسلمانوں کی شکل میں ہے نا، سنی کی شکل میں اسلام ہے، شیعہ کی شکل میں اسلام ہے۔ اگر استعمار آئے سنی شیعہ دونوں کا وجود ختم کرے، اسلام کہاں رہے گا، کہاں وجود ہے، نہیں رہے گا۔ لہٰذا اسلام کی بقا سنی اور شیعہ کے وجود کی بقا کے ساتھ جو ہے وہ متصل ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی بقا کی خاطر، اس عظیم مقصد کی خاطر اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے اور درست نہیں ہے۔ جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں وحدت مسلم زدین فطرت است، کہ یعنی اسلام کی فطرت میں بالکل اسی طرح یعنی اصل اسلام ہے، بالکل اصل اور متن اسلام جو ہے نا وہ میں یعنی وحدت اسلامی موجود ہے۔ اسی وجہ سے امام خمینی واقعاً امام خمینی یہ وحدت جو ہے نا کہیں غرب سے یا کہیں شرق سے نہیں لیا ہے۔ امام خمینی ایک نظریہ پرداز انسان تھے، انہوں نے خود قرآن و سنت اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ مذہب اہل تشیع اور مذہب عدلیہ کی بنیادوں سے وحدت اسلامی کا نظریہ جو ہے وہ اس کو ابھارا ہے، اخذ کیا ہے، استنباط کیا ہے، اس کو لوگوں تک جو ہے نا وہ پہنچایا ہے۔ حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ خداوند عالم تمام امت مسلمہ کو دشمن کے مقابلے میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق۔